السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو ایک فتویٰ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کافی عام سا مسئلہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے بالکل سامنے مطلب عوامی فٹ پاتھ پر کوئی اپنا ٹھیہ لگا لے کاروبار کے لیے تو کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح۔ تو آج ہم اسی فتویٰ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کے تحت ایک رہائشی کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اعتراض کر سکے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ جو صورتحال بتائی گئی ہے فتویٰ میں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کے گھر کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے وہ سرکاری جگہ ہے۔ جی ہاں، عوامی جگہ۔ وہاں کچھ لوگوں نے سگریٹ وغیرہ بیچنے کا ایک ٹھیہ لگا لیا ہے۔ اچھا۔ اور سوال پوچھنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں ٹھیہ نہیں لگ سکتا، مگر اصل پریشانی وہ نہیں ہے۔ اصل پریشانی کیا ہے پھر؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹھیکے کی وجہ سے وہاں ماحول خراب ہو گیا ہے۔ مطلب لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں چرس وغیرہ پینے کا ذکر ہے، گانے بجاتے ہیں، شور شرابہ، اور خاص طور پہ یہ کہ گھر کی خواتین کا وہاں سے گزرنا یا گھر سے باہر نکلنا بھی وہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تو سوال یہی تھا کہ کیا شریعت کی روح سے انہیں روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس فتوے کا تو جواب ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ وہ دو بنیادی باتوں پہ منحصر ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ کیا واقعی قانون کے مطابق اس جگہ ٹھیہ لگانے کے لیے اس گھر والے یعنی سوال پوچھنے والے کی اجازت ضروری ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، یعنی قانونی شرط۔ جی، اگر قانون کہتا ہے کہ اجازت لینی پڑے گی تو یہ ایک اہم نقطہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری اور شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا اس ٹھیکے کی وجہ سے سوال پوچھنے والے کو اور ان کے گھر والوں کو واقعی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، یعنی جسے شریعت میں ضرر کہتے ہیں، وہ پہنچ رہا ہے؟ ضرر یعنی نقصان یا تکلیف؟ بالکل۔ ضرر اسلامی فقہ میں ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ فتویٰ اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف ٹھیکے کا ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے واقعی کوئی قابل ذکر حقیقی پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ صرف قانونی اجازت کا معاملہ نہیں رہا۔ پھر اصل میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ضرر کا پہلو وہ زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، جیسے بتایا گیا کہ وہاں وہ ناپسندیدہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، نشہ، شور شرابہ، اور خاص طور پر خواتین کی آمد و رفت میں مشکل۔ یہ تو ٹھوس پریشانیاں ہیں نا؟ بالکل صحیح۔ یہ واضح ضرر کی مثالیں ہیں۔ یہ بات تو صورتحال کو کافی واضح کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ اور فتوے کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ انہی دو شرطوں کے پورا ہونے پر منحصر ہے، یعنی اگر قانوناً اجازت ضروری ہو اور حقیقت میں اس ٹھیے سے واضح ضرر یا تکلیف بھی پہنچ رہی ہو۔ اچھا، دونوں چیزیں؟ جی دونوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہیں تب شریعت سوال پوچھنے والے کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں ٹھیہ لگانے سے منع کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اصول جو ہے یہ اسلامی فقہ کے وسیع تر اصولوں سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام میں ضرر کو دور کرنے یعنی تکلیف کو ختم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، خاص طور پر عوامی مقامات پر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا پھر اس ساری گفتگو کا؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے عوامی جگہ پر کوئی ٹھیہ لگاتا ہے تو اسے ہٹانے کا کہنے کا حق ایسے ہی نہیں مل جاتا؟ نہیں، یہ حق دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک تو وہاں کے قانونی ضابطے کیا ہیں، کیا اجازت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس ٹھیے سے واقعی کوئی حقیقی تکلیف، کوئی ضرر ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل۔ جب یہ دونوں باتیں ثابت ہوں تبھی شریعت کی روح سے اعتراض کا ایک مضبوط جواز بنتا ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ صورتحال ہمیں دکھاتی ہے کہ اسلامی اخلاقی اور قانونی نظام میں جو رسمی قانونی حقوق ہیں جیسے سرکاری زمین، اجازت نامے وغیرہ، جی، اور جو غیر رسمی سماجی حقوق ہیں جیسے پڑوسی کا سکون، پریشانی سے بچنا، یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ایک معاشرے کو، ایک سماج کو، عوامی جگہوں پر جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، جی، ان کی ضرورت۔ ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جو لوگ ان کے قریب رہتے ہیں، ان کے آرام، ان کے سکون اور ان کے جائز حقوق کے درمیان ایک مناسب توازن کیسے قائم کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ مطلب ایک طرف روزی روٹی کا معاملہ ہے، دوسری طرف شہریوں کے سکون کا۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر معاشرے کو
اور شاید انتظامیہ کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، توازن کیسے قائم کیا جائے۔